بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ویران سا گھر تھا جو کئی سالوں سے خالی پڑا تھا۔ کوئی بھی انسان اس گھر میں رہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے بہت ڈراؤنا سمجھا جاتا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر رات اسی گھر سے بچوں کے رونے جیسی دل دہلا دینے والی آوازیں آتی جو پورے گاؤں میں خاموشی کو چیرتی ہوئی دور دور تک پھیل جاتی۔ لوگ رات کو جاگتے رہتے، ان آوازوں سے بہت خوف زدہ ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف بیٹھ گیا کہ اگر کوئی اس گھر کے اندر جانے کا خیال بھی زبان پر لاتا تو باقی لوگ فوراً اسے ڈرانے لگتے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ کھنڈر نما گھر کوئی عام مکان نہیں بلکہ موت اور پھانسی کا گھاٹ ہو۔ گاؤں والوں نے کئی بار سوچا کہ اس گھر کا کچھ کیا جائے تاکہ یہ آوازیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور لوگ سکون کی زندگی گزار سکیں، مگر خوف ہر ارادے پر غالب آ جاتا اور کوئی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ آخر ایک دن ہمت کر کے سارے گاؤں والے اکٹھے ہوئے، فیصلہ کیا کہ سب مل کر اس گھر کے اندر جائیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اصل معاملہ کیا ہے اور یہ آوازیں کیوں آتی ہیں۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو اندھیرا وہ سیدھا دیواریں اجڑی ہوئی جگہ دیکھ کر ہی سب کے دل کانپنے لگے۔ لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک شخص کو سانپ نے کاٹ لیا، دوسرے کو کسی زہریلے جانور نے۔ اسی ایک لمحے میں خوف نے سب کو جکڑ لیا، سب جان بچا کر چیختے ہوئے باہر بھاگ گئے۔ اس واقعے کے بعد تو اس گھر کے قریب جانا بھی ناممکن ہو گیا، اب تو کوئی اس طرف دیکھنے سے بھی کتراتا تھا۔ پھر عورتوں میں ایسی باتیں مشہور ہونے لگی جن کا پوچھنا بھی منع سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں نے مشہور کر دیا کہ اس کھنڈر میں خطرناک جنات رہتے، اگر انہیں پریشان کیا گیا تو وہ مارے جائیں گے اور ان کا بدلہ پورا گاؤں بھگتے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے لوگوں نے طے کر لیا کہ اس گھر کے قریب بھی نہ جائیں، یوں وہ کھنڈر ہمیشہ کے لیے گاؤں کے دل میں ایک ڈراؤنا راز بن کر کھڑا رہا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پکی ہو گئی تھی کہ اس کھنڈر میں خطرناک جنات رہتے ہیں جو کسی کو اندر جانے دیتے نہیں، لیکن پھر بھی رات کی آوازوں سے بہت پریشان کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اس خوف سے چھٹکارا پانا ضروری ہے۔ ایک دن گاؤں والے دوبارہ اکٹھے ہوئے، فیصلہ کیا کہ کسی عامل کو بلایا جائے جو جنات کو بھگا دے۔ عامل کو بلایا گیا، اس نے کھنڈر دیکھ کر کہا، یہاں واقعی بہت خطرناک جنات رہتے ہیں جو رات کو کھیلتی ہیں، آوازیں نکالتے ہیں۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ رات کو اکیلا ہی عمل کرے گا، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ گاؤں والے مان گئے۔ عامل رات کو کھنڈر کے پاس بیٹھ کر عمل کرتا، کچھ پڑھتا، خود کو بہت سنجیدہ دکھاتا، صبح ہوتے ہی کھا پی کر پیسے لے کر چلا جاتا۔ ایک مہینے تک کوئی آواز نہیں آئی، لوگ بہت خوش ہوئے، اسے خوب پیسے اور عزت دی۔ ایک مہینے بعد عامل نے کہا کہ جنات مکمل طور پر چلے گئے ہیں، اگر دوبارہ آوازیں آئیں تو شہر کے کسی اچھے محقق سے مدد لینا۔ کچھ دن تو ماحول بالکل پرسکون رہا، راتیں خاموش گزرنے لگی، لوگوں کے دلوں سے ڈر کم ہونے لگا، مگر یہ سکون زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ ایک ہفتہ بھی پورا نہ ہوا تھا کہ اچانک پھر سے وہی بچوں کے رونے جیسی آوازیں زور زور سے آنے لگی۔ رات کے سناٹے میں وہ آوازیں گونجنے لگی اور محلے والے ایک بار پھر خوف میں مبتلا ہو گئے۔ ساری رات کوئی سو نہ سکا، صبح ہوتے ہی گاؤں والے شہر کے ایک محقق کے پاس گئے، اپنی ساری پریشانی بیان کی۔ محقق گاؤں آیا، گھر کو اچھی طرح دیکھا، اس نے کہا یہ کوئی جنات نہیں ہے، اصل میں رات کو پہاڑوں سے تیز ہوا چلتی ہے، گھر کی سوراخوں سے گزر کر عجیب آوازیں پیدا کرتی ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ سوراخ بند کر دو تاکہ ہوا اندر نہ جا سکے۔ لوگوں نے سوراخ بند کیے، مگر رات کو پھر آوازیں آنے لگی۔ لوگ بہت غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ محقق نے دھوکہ دیا۔ آخر کار انہوں نے ایک بڑے عالم کو بلایا۔ عالم صاحب وہ نیک، اللہ والے، ہوشیار انسان تھے۔ انہوں نے گھر کو غور سے دیکھا، کہا کہ یہاں جنات نہیں بلکہ پرانے گھر میں رات کو جانور آتے ہیں، جیسے لومڑی، گیدڑ یا جنگلی بلی، جو ایسی آوازیں نکالتی ہیں جو انسانوں سے ملتی جلتی۔ عالم نے دعا کی، کچھ دوائیاں ڈالی، خود گھر کے اندر جا کر 3 بار بلند آواز میں کہا کہ اگر کوئی جن یا غیب کی مخلوق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے واسطے یہاں سے چلی جائے، یہ جگہ انسانوں کی ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس کے بعد سب نے مل کر گھر گرا دیا۔ گھر گرنے کے بعد کوئی جن نظر نہ آیا، نہ کوئی خوفناک واقعہ ہوا۔ پورا کھنڈر ملبے کا ڈھیر بن گیا، جگہ کو برابر کر کے کھلا میدان بنا دیا گیا۔ اس رات یا اگلی کئی راتوں تک کوئی آواز نہیں آئی، لوگوں کو مکمل یقین ہو گیا کہ اب سب ختم ہو چکا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے، عالم صاحب کی بہت عزت کی۔ عالم نے بتایا کہ جب عامل رات کو وہاں بیٹھا رہتا تھا تو جانور انسان کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے، اسی لیے آوازیں نہیں آتی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں اہم سبق ملتا ہے کہ ہر بات کی اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے، ڈر اور افواہوں پر یقین نہ کریں۔ جسمانی یا روحانی مسائل کے لیے سچے عالم یا تجربہ کار شخص سے مدد لیں، دھوکہ بازوں سے نہیں۔ جنات ہوتے ہیں مگر ہر چیز کو جنات سے جوڑنا غلط ہے، بہت سی چیزیں قدرتی ہوتی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ، نماز، آیت الکرسی،
قرآن کی حفاظت سے بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل فاطمہ وائس سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔